فلا وربک، تیرے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے تمام تر اختلافی مسائل میں آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں، جج نہ مان لیں، فیصل نہ مان لیں، تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور پھر جب آپ کوئی فیصلہ صادر کر دیں تو یہ لوگ آپ کے فیصلے میں تنگی محسوس نہ کرے، دل میں نہ خوشی کا اظہار نہ کریں۔ یہ لوگ فیصلے سے اگر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، نہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، ابھی یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو اپنے تمام تر اختلافی مسائل میں آپ کو جج نہ مان لیں، حکم نہ مان لیں، فیصل نہ مان لیں، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں آپ کا فیصلہ آ جائے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ فوراً مان لیں اس کو، اور ذرہ برابر دل میں کیا ہے اس کے خلاف بات نہ رکھیں، تنگی محسوس نہ کریں کہ نبی نے یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے،
اور زندگی کے ہر شعبے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص اس انداز میں اپنی زندگی کو گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی، اور جو شخص صحیح سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہوگی، نامرادی ہوگی، ہلاکت و بربادی ہوگی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا امت پر نبی کے حقوق کیا ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ امت پر نبی کے حقوق کیا ہیں، کیا کیا حقوق ہیں۔ بتلایا گیا تھا کہ امت پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے پہلا حق کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ دوسری چیز، دوسرا حق امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہے احترام کرنا، نبی کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی تعظیم کرنا، اور ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں بڑھنا ہے، ان کی عزت و توقیر کرنی ہے، لیکن ان سے آگے نہیں بڑھ جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر میں اتنا غلو بھی نہیں کرنا ہے کہ جو نبی کا درجہ ہے اس درجے سے اٹھا کر نبی کو الہ کا درجہ دے دیں، معبود کا درجہ دے دیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نہ تو شریعت میں افراط ہے نہ تو تفریط ہے۔ عزت تو ضروری ہے، واجب ہے، ایمان کا جز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، عزت، احترام کے بغیر کوئی آدمی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ نبی کو اتنا بلند کر دیا جائے کہ ان کا مکان و مرتبہ الہ تک پہنچا دیا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم وانما انا عبد فقولوا عبد اللہ۔ تم لوگ میرے مقام و مرتبے کو اتنا نہ بڑھاؤ جتنا کہ عیسائیوں نے عیسی ابن مریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا، حد سے زیادہ غلو کر دیا ان لوگوں نے، حد سے زیادہ تعظیم و توقیر کر دی۔ کیا کر دیا ان لوگوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے نبی کے درجے سے اٹھا کر الہ کا درجہ تک پہنچا دیا، معبود انہی کو بنا دیا، الہ بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی نظر میں معبود ہیں، ان کے الہ ہیں، ان کے وہی اللہ ہیں۔ تو اتنا غلو کیا، شریعت نے منع کیا کہ نبی کی عزت، توقیر، احترام تو ضروری ہے، واجب ہے، لیکن اتنا نہ کیا جائے کہ الہ کے درجے تک ان کو پہنچا دیا جائے، ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس سے ان کو اوپر اٹھا دیا جائے۔ نبی نے کہا وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تم لوگ مجھے صرف اللہ کا بندہ کہو اور اس کے رسول کہو، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، یہ کہو، درجہ آگے نہیں بڑھانا ہے۔ تو بہرحال شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، توقیر، تعظیم یہ جزو ایمان ہے، لیکن حد سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ جو مقام و مرتبہ نبی کیا ہے اسی مقام و مرتبے میں رکھنا ہے نبی کو، ان کی عزت، ان کے قول کے سامنے اپنا سر جھکا دینا ہے۔ نبی کا فرمان آ جائے بس سر تسلیم خم من وعن، ہمیں اس کو ویسے ہی قبول کر لینا ہے، مان لینا ہے، اپنا دماغ نہیں لگانا ہے اور اپنی ہوشیاری نہیں دکھانی ہے۔ اس میں نبی کا فرمان آ گیا ہے، جس معاملے میں بھی اس کو ہمیں ویسے ہی تسلیم کر لینا ہے۔ یہ ہے نبی سے محبت، نبی کا احترام۔ اسی طرح سے تیسرا جو حق ہے امت پر نبی کا، وہ ہے محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ محبت یہ ایمان کا جز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ تو محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف زبان سے بولے کہ ہماری محبت نبی سے ہے، نہیں، وہ آپ کو عملی طور پر کر کے دکھانا ہے
یہ محمد الرسول اللہ کو آپ نے آخری نبی مان لیا ہے تو آخری نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ اب کر کے دکھانا ہے، تو محبت ضروری ہے۔ چوتھا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر اسوہ حسنہ پر عمل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قابل نمونہ ہیں، قابل تقلید ہیں، وہ ہمارے لیے ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں۔ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنانا ہے، اسوہ بنانا ہے۔ چاہے عبادات کے معاملے ہوں، اس میں بھی نبی کو ہم اسوہ بنائیں گے، نمونہ بنائیں گے کہ نبی نے کس طرح سے عبادتیں کی ہیں۔ اسی طرح سے معاملات میں ہوں، ہمیں دیکھنا ہے نبی نے کس طرح سے معاملات کیے ہیں۔ اخلاق و کردار ہوں، ہمیں دیکھنا ہے نبی کے اخلاق و کردار کیسے تھے وغیرہ۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ان کو اپنا نمونہ بنا لینا ہے، اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنا لینا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں، نبی تمہارے لیے بہترین ماڈل ہیں، ایک نمونہ ہے، ان کو اپناؤ۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل، اپنا ماڈل وہی آدمی اپنائے گا، ان کو ماڈل مانے گا، ان کے نمونہ کو اپنا نمونہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کیا ہے آئیڈیل اور نمونہ، وہی آدمی تسلیم کرے گا جن کے اندر دو صفتیں ہوں گی، جن کے اندر دو گن ہوں گے، وہی آدمی نبی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے گا۔ دو گن، دو صفت قرآن نے بتلایا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر۔ پہلی چیز تو اس آدمی کے اندر یہ ہوگی کہ ان کا ایمان اللہ پر، آخرت پر یقین کے ساتھ کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین کہ یہاں پہنچنا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، سارا بایو ڈاٹا ہمارا اللہ رب العالمین کے سامنے رکھا جائے گا۔ پورا یقین جس آدمی کا اس کے دل میں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی اور اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب لے گا، قیامت آئے گی، میدان محشر برپا ہوگا، یہ یقین جن کے اندر ہوگا، ایک گن۔ دوسرا گن وذکر اللہ کثیرا، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا وہ ذکر کرتا رہتا ہو، 24 گھنٹہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، زبان پر کلمات، تسبیحات، ذکر و اذکار یہ ورد ہوتے رہتے ہوں، تو ہمیشہ جو اللہ رب العالمین کو اپنے ذکر میں ذکر کرتا رہتا ہو، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہو، اور اس طرح سے تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وغیرہ جو بھی تسبیحات بیان کی گئی ہیں، ان سب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا ذکر جو آدمی ہمیشہ کرتا رہتا ہے، یہ دوسرا گن جو قرآن نے بتلایا، جن کے اندر یہ دونوں گن ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنے والا، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر اور قیامت پر، میدان محشر پر، حساب و کتاب پر، اللہ رب العالمین سے ملاقات پر جن کا یقین ہوگا دل سے، یہ دو گن جن کے اندر ہوں گے، وہی آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے گا۔ جن کا دل ان دونوں صفت سے خالی ہے، اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور اللہ کی ذات پر انہیں پورا یقین بھی نہیں ہے، تو وہ آدمی کبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنائے گا۔ آج بہت سارے مسلمانوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، اکثر مسلمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنائے ہوئے، منچاہے زندگی گزار رہے ہیں، کسی اور کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل لوگوں نے بنایا ہے، کسی اور کے طرز پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کسی اور کے طرز پر رہن سہن ان کا ہو رہا ہے، کسی اور کے طرز پر ان کا کھان پان چل رہا ہے، کسی اور لوگوں کی طرز پر ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، کسی اور کے طرز پر ان کا سونا جاگنا ہو رہا ہے، کسی اور کے طرز پر ان کا چلنا پھرنا، کمائی کرنا وغیرہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنائے ہوئے۔ لوگوں کی وضاقتہ دیکھ لیجئے، پہناوا دیکھ لیجئے،
نبی نے ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنے کو منع کیا ہے، تنگ لباس پہننے کو شریعت نے منع کیا ہے، لیکن آپ نوجوانوں کو دیکھیں گے کہ ان کا پینٹ جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہمیشہ لٹکتا پھرتا ہے، نبی کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، شریعت کا الہنگن وغیرہ، اور اتنا چست ہوتا ہے ان کا کپڑا کہ جسم کے نصیب و فراز حصے نظر آنے لگتے ہیں۔ وضاقتہ لباس، رہن سہن، پہناوا، اور اسی طرح سے چہرہ دیکھ لیجیے آج مسلمانوں کا۔ نبی کا چہرہ کیسا تھا کہ چہرے پر داڑھی تھی، کبھی استرا نہیں لگا تھا، کبھی کینچی نہیں لگی تھی، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت داڑھی سے ان کی دشمنی ہے، ہلکی سے نکلتی ہے، استرا چلتا ہے، کینچی چلتی ہے، ذبح ہوتا ہے روزانہ، سنت رسول کو روزانہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر حق ہے کہ نبی کو اپنی زندگی میں فالو کرو، ان کو آئیڈیل بناؤ، ماڈل بناؤ، تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اس کے بغیر دنیا میں بھی تو ذلیل و خوار ہوگے، آخرت میں جہنم رسید ہوگے۔ آج مسلمانوں کا حال پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس پوزیشن میں ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی عزت کا ویلو کیا ہے، کس حیثیت کے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان کا ویلو کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی سنت کو چھوڑا، نبی کے طرز عمل کو چھوڑا، ان کے اسوہ کو چھوڑا، نبی کو اپنا آئیڈیل بنانا چھوڑا، نبی کو اپنا ماڈل بنانا چھوڑا۔ اس لیے آج مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات ہیں اور ان سے بھی بدتر حالات ہونے والے۔ جو چوتھا حق یہ میں نے مختصراً آپ کو اشارہ کیا ہے۔ پانچواں حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر یہ ہے اطاعت و فرما برداری کرنا، نبی کی اطاعت، اللہ رب العالمین نبی کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے، جس نے نبی کی اطاعت و فرما برداری کی، ان کے حکم کو مانا، گویا اس نے اللہ رب العالمین کا حکم مانا۔ جس طرح سے اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، واجب ہے، اسی طرح سے نبی کا حکم ماننا، ان کی اطاعت و فرما برداری بھی واجب ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور رسول کی نافرمانی سے ڈرو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، نبی کی اطاعت نہیں کی، تو جان لو اس بات کو اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے انبیاء، ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، یہ ہمارے رسول کی ذمہ داری ہے۔ انہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیں کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، ساری چیزوں کا مالک وہی ہے، موت و حیات، روزی، زندگی، اولاد دینا، لینا، چھیننا، یہ سب چیزوں کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اور جو بھی احکامات قرآن نے دیے ہیں حلال و حرام کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، لین دین کے تعلق سے وغیرہ، ان ساری چیزوں کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، یہ ہماری نبی کی ذمہ داری، اتنی ذمہ داری ہے۔ کسی کو زبردستی کیا ہے اسلام قبول کرانا، یہ ہماری نبی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، بس لوگوں کو اسلام بتانا ہے، یہ اسلام ہے، یہ نبی کا عمل ہے، یہ نبی کا اسوہ ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ مذہب اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے۔ ان کے سارے پیغامات کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بتلانا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، کن چیزوں کی عبادت کے لائق کون ہے وغیرہ، یہ سب کھول کر بتانا ہے لوگوں کو، یہ ذمہ داری ہے۔ اب اس کے باوجود لوگوں کے پاس علم آ گیا، دلیلیں آ گئی، پیغام پہنچ گیا، پھر بھی ہٹ دھرمی کر رہا ہے۔ اگر غیر مسلم ہے تو ایمان نہیں لاتا، اب اس کی ذمہ دار وہ ہے۔ اگر مسلمان ہے لیکن نبی کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہا ہے، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان گھرانے میں، خاندان میں پیدا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن نبی کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے، نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ تو روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ تو حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، نہ جھوٹ سچ میں تمیز کرتا ہے وغیرہ، کچھ نہیں کر رہا ہے، بس وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن عمل سے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ بس لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دینا، لا اکراہ فی الدین، زبردستی دین میں نہیں ہے کہ تمہیں اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا، یہ منع ہے شریعت، پیغام پہنچا دو۔ اب ان کی ذمہ داری ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے تو ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں کرتا ہے تو وہ اب سمجھے گا پیغام پہنچانا ضروری ہے۔
جو مسلمان نافرمان ہو چکے ہیں، شریعت کے باغی ہو چکے ہیں، قرآن کے باغی ہو چکے ہیں، رسول کے باغی ہو چکے ہیں، ان تک پیغام پہنچا دینا ہے۔ تم شریعت سے ہٹ چکے ہو، ہٹ رہے ہو، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گناہ کا کام ہو رہا ہے، پیغام پہنچائے دلیل کی روشنی میں۔ وہ مان لیتا ہے، اچھی بات ہے، نہیں مانتا ہے تو زبردستی ان کو منوانا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ پیغام پہنچا دیے والے جو لوگ ہیں، جو سماجی کارروائیاں ہوتی ہیں، وہاں کیا ہے، ان کے تعلق سے کچھ کارروائیاں کی جائیں گی، تعزیرات، تعزیری سزائیں دی جائیں گی، تاکہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، تاکہ وہ اللہ رسول کا باغی نہ بنے اور مذہب اسلام پر قائم و دائم رہے۔ چونکہ ارتداد کی سزا قتل ہے، لوگ اگر اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام لانے کے بعد ان کی سزا قتل ہے۔ تو یہ بتلایا جا رہا تھا اطاعت کرنا نبی کی، یہ نبی کے حقوق میں سے کیا ایک حق ہے امت کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ واحذروا، اگر تم نافرمانی کرو گے، فإن تولیتم، تم نے اعراض کر لیا، تو جان لو اس بات کو کہ ہمارے رسول کی ذمہ صرف لوگوں تک پیغام کو پہنچا دینا ہے، اس نے اطاعت و فرما برداری کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بتایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے وہ اللہ کی اطاعت کی۔ یہ قرآن کا پیغام، رسول کی اطاعت کرنا، رسول کا حکم ماننا، گویا کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ یہ رسول، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے نبی کی اطاعت و فرما برداری کے تعلق سے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو سنو، جواب دو، لبیک کہو۔ اللہ اور رسول تمہیں جس چیز کی طرف بلائے اسے قبول کر لو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، نبی تمہیں نفع بخش زندگی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اسے قبول کر لو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کا جو پیغام آیا، اللہ کا بلاوا آیا، نبی کا پیغام آیا، نبی کا بلاوا آیا، نبی کا فرمان آ گیا، اب تم اسے کیا ہے فوراً قبول کر لو، آنا کانی مت کرو، تعویلیں مت کرو، ادھر ادھر بہانہ بازی مت کرو۔ آئیے میں بتلاتا ہوں صحابہ کرام کیسے اطاعت و فرما برداری کر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں، ابو سعید المعلی نام کے، غالباً مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اللہ کے رسول نے اس کو آواز دی، پکارا، بلایا اس کو، اس صحابی رسول کو، لیکن چونکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے سوچا کہ نماز پوری کر لیتے ہیں، اس کے بعد نبی کے پاس جاتے ہیں، نبی نے جو بلایا ہے، آواز جو نبی کی آئی ہے میرے تعلق سے، انہوں نے نماز پوری کی، نماز پوری کرنے کے بعد پھر نبی کے پاس گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہیں کس چیز نے روک دیا میری پکار پر لبیک کہنے سے، میرے پاس آنے سے کس چیز نے تم کو روک دیا کہ میرے حکم کو تم نہیں مانے، جبکہ میں نے تم کو بلایا، آواز دی، کس چیز نے تم کو روک دیا؟ صحابی رسول کا جواب تھا، اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، میں سمجھا کہ میں پوری نماز مکمل کر لوں، اس کے بعد آپ کے پاس آؤ۔ اللہ کے رسول نے فوراً قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا تم نے اللہ کی پیغام نہیں سنا؟ کیا تم نے قرآن یہ نہیں پڑھا کہ اللہ رب العالمین کا یہ پیغام ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں پکارے، آواز دے تو تمہیں فوراً قبول کرنا ہے، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا؟ کیا ثابت کیا نبی نے کہہ کر کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، نماز چھوڑ دینا تھا تم کو، چونکہ نبی کا بلاوا آ چکا تھا، نبی کا حکم آ چکا تھا تمہارے پاس، نبی نے بلایا تھا، تم کو نماز چھوڑ دینی تھی، پہلے میرے حکم پر لبیک کہنا تھا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، اس کو کہتے ہیں نبی کا حکم ماننا، اس کو کہتے ہیں نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ یہ ہے جو نبی نے تعلیم دی ہے، جو نبی نے بتلایا ہے کہ نبی کا حکم کیسے ماننا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی نبی نے کہا نہیں، جب اللہ کا رسول کا حکم آ چکا ہے، بلاوا آ چکا ہے، چھوڑ دو نماز، نبی سے پہلے تم بات کرو جا کہ نبی کیوں تم کو بلایا ہے، وہ نبی کا حکم آ چکا ہے، نہیں گئے نبی کی نافرمانی ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے دن اور رات میں کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں سے؟ یہ ہے نبی کی اطاعت و فرما برداری۔
وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، اور رسول تمہیں جن چیزوں سے روک دیں، منع کر دیں، اسے رک جاؤ۔ یہ ہے اطاعت و فرما برداری کہ جن چیزوں کا رسول نے تمہیں حکم دیا ہے اسے کرو، اور جن چیزوں سے نبی نے منع کر دیا ہے اسے رک جاؤ۔ اس کو اطاعت و فرما برداری کہتے ہیں۔ یہ ہے اطاعت و فرما برداری۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق بنتا ہے اپنی امت کے اوپر، ان میں سے کیا ہے؟ چھٹا حق ہے امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اختلافی مسائل میں نبی کو حکم مان لینا ہے، جج مان لینا ہے، فیصل مان لینا ہے کہ نبی نے جو فیصلہ کر دیا ہے، نبی کا جو حکم ہے وہ ہمیں تسلیم ہے۔ ہر معاملے میں نبی کو حکم اور جج ماننا ہے۔ چنانچہ قرآن بیان کرتا ہے یا ایھا الذی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے تمام تر اختلافی مسائل میں آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں، جج نہ مان لیں، فیصل نہ مان لیں، تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور پھر جب آپ کوئی فیصلہ صادر کر دیں تو یہ لوگ آپ کے فیصلے میں تنگی محسوس نہ کرے، دل میں نہ خوشی کا اظہار نہ کریں۔ یہ لوگ فیصلے سے اگر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، نہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، ابھی یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو اپنے تمام تر اختلافی مسائل میں آپ کو جج نہ مان لیں، حکم نہ مان لیں، فیصل نہ مان لیں، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں آپ کا فیصلہ آ جائے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ فوراً مان لیں اس کو، اور ذرہ برابر دل میں کیا ہے اس کے خلاف بات نہ رکھیں، تنگی محسوس نہ کریں کہ نبی نے یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا ہے، غلط ہے، ایسا نہیں ہو۔ یہ ہے تنگی، یہ ہے ناراضگی۔ ایسا اگر آپ نے دل میں سوچ لیا، گئے کام سے، ایمان ختم۔ یہ قرآن کہتا ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ اسے قبول کر لیں، نبی کی فرما برداری کر لیں اس فیصلے میں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ نبی کا حق ہے اپنی امت کے اوپر کہ نبی کا جو بھی فرمان آ جائے، جو بھی حکم آ جائے، تمام تر اختلافی مسائل میں نبی کو جز مان لینا ہے، فیصل مان لینا ہے، حکم مان لینا ہے، اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان پانی ایک نالی میں جا رہا تھا، باغ کی سینچائی کرنی تھی، اس معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ میرے والد زبیر پہلے اپنے باغ میں، چونکہ ادھر ہی سے کیا ہے نہر کا گزرنا تھا، اپنے باغ میں پہلے سینچائی کرنا چاہ رہے تھے، اور انصاری صحابی چاہ رہے تھے کہ نہیں، پانی کو چھوڑ دو، پہلے میرے یہاں جائے گا۔ انکار کر دیا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہیں، پہلے میرے یہاں کیا ہے سینچائی ہوگی، اس کے بعد آپ کے لیے چھوڑا جائے گا۔ دونوں مقدمہ لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی کی خدمت میں مقدمہ لے کر حاضر ہوئے، دونوں نے اپنی شکایتیں درج کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس کا یا زبیر تم پہلے اپنے باغ، اپنے کھجور کے درختوں کی سینچائی کر لو، اور اس کے بعد تم پانی اپنے پڑوسی کے لیے، اس انصاری صحابی کے لیے چھوڑ دو، تاکہ ان کے بھی باغ میں پہنچ جائے، ان کے بھی کھیت میں پہنچ جائیں۔ یہ نبی کا فیصلہ آ گیا۔ کیا نبی نے فیصلہ دیا کہ زبیر پہلے تم کیا ہے اپنے باغ کی سینچائی کر لو، پیڑوں میں، کھجور کے درختوں میں پانی پہنچا لو، پھر چھوڑ دو اس صحابی کے لیے، اس انصاری کے لیے، تاکہ ان کے بھی باغ میں پانی پہنچ جائے، یہ بھی کیا ہے سینچائی کر لیں، سیراب کر لیں اپنے باغ کی۔ نبی کا فیصلہ آ چکا۔ انصاری صحابی نے دل میں تنگی محسوس کی، فیصلے پر راضی نہیں ہوئے، نبی کو کہہ دیا، کیوں نہیں یہ فیصلہ جو آپ نے کیا، ہاں کیوں نہیں، آپ کے یہ تو پھپھیرے کیا ہے، بھائی ہیں،
یعنی ان کے دل میں یہ تھا کہ نبی کے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پھپھیرے بھائی ہیں، اس لیے آپ نے طرفداری کا فیصلہ کیا ہے، طرفداری کی ہے۔ یہ صحابی رسول کون ہے؟ انصاری کے دل میں یہ خیال آیا اور بول بھی دیا کہ آپ کی پھپھیرے بھائی ہیں، اس لیے آپ نے ایسا فیصلہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں زبیر اب تم اپنے باغ کی سینچائی کرو یہاں تک کہ منڈیروں تک کیا ہے پانی بھر جائے پورا، تب اس کے لیے چھوڑو، اس کے پہلے نہیں چھوڑنا ہے۔ پہلے کیا حکم تھا کہ صرف کیا ہے پیڑوں میں پانی دے لو، چھوڑ دو ان کے لیے، لیکن انہوں نے جب ناراضگی کا اظہار کیا، انصاری صحابی نے فیصلے پر راضی نہیں ہوئے، تو نبی کا دوسرا فرمان آیا کہ زبیر اب تم پانی لبالب پورا کیا ہے اپنے باغ میں بھر لو، اس کے بعد چھوڑنا اس کے لیے پانی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے تمام تر اختلافی مسائل میں آپ کو اپنا حکم اور جج نہ مان لیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ مومن کی صفت بتلائی گئی ہے۔ تو بتلایا جا رہا تھا کہ اختلافی مسائل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم مان لینا واجب ہے، جز مان لینا واجب ہے، فیصل مان لینا واجب ہے کہ نبی کا کوئی حکم آ جائے، کوئی فیصلہ آ جائے تو اب ہمیں آنا کانی نہیں کرنی ہے، انحراف نہیں کرنی ہے، منمانی نہیں کرنی ہے، اپنا دماغ نہیں چلانا ہے۔ اب نبی موجود نہیں ہے، کون حکم دے گا؟ احادیث رسول کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں، پوری زندگی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل، جو بھی کردار، جو بھی فرمان، جو بھی حکم، یہ سب کچھ حدیثوں میں موجود ہے۔ وہ حدیثیں ہمارے لیے واجب الاتباع ہے کہ حدیثوں میں جو کچھ بتلایا گیا ہے کہ حدیث صحیح ہے، اور جو بھی حکم اس میں ہے وہ ہمیں اب ماننا واجب ہے، ضروری ہے۔ جس طرح سے بھی کیا ہے اس میں بتلایا گیا ہے اسی طرح سے ہمیں کیا ہے اطاعت و فرما برداری کر لینی ہے اس کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اپنا جز مان لینا ہے، فیصل مان لینا ہے، حکم مان لینا ہے، دنیا سے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر ساتواں حق یہ ہے کہ امتیوں کو چاہیے کہ نبی پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، نبی کہتے ہیں کہ من صلی، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ رب العالمین کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ کیا کہا نبی نے؟ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ ان کے اوپر 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، 10 درجہ کو بلند کرتا ہے۔ یہ درود کا مقام و مرتبہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ پر درود بھیجتا ہے۔ کون سا درود؟ جو نبی نے سکھلایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا درود ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا درود ہے۔ یہ درود ہے جو اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے، وہ بناوٹی درود نہیں جو آج بہت سارے مسلمانوں نے اپنی طرف سے درود بنا لیا ہے اور اسے صبح شام پڑھتے ہیں۔ کوئی فضیلت اس میں نہیں ہے، وہ ایک بدعت ہے، وہ غیر شرعی کیا ہے کام ہے، اس میں اور گناہ ہوگا، مواخذہ ہوگا قیامت کے دن۔ تم نے اپنی طرف سے درود بنایا تھا، کیا تمہیں نبی کا بنایا، نبی کا درود تمہیں پسند نہیں تھا؟ اللہم صلی علی، اللہ بارک علی، یہ تمہیں پسند نہیں تھا کہ تم نے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا مصطفیٰ والا درود بنا لیا تھا اور صبح شام اسی کا ورد تم کر رہے تھے، نبی کی نافرمانی کر رہے تھے، نبی کے درود پر تم راضی نہیں ہوئے کہ جو نبی نے درود پیش کیا تمہارے سامنے، اور 5 وقت کی نماز میں درود پڑھتے تھے نبی۔ تو جو آدمی درود کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، 10 درجہ بلند کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح 10 مرتبہ درود پڑھے گا اور جو آدمی شام کو 10 مرتبہ درود پڑھے گا روزانہ صبح اور شام، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت انہیں نصیب ہوگی، یعنی قیامت کے دن میں ان کے حق میں سفارش کروں گا۔
یہ مقام و مرتبہ ہے درود شریف کا، جو آدمی صبح شام 10 مرتبہ کر کے درود شریف پڑھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر یہ 7واں حق ہے کہ زیادہ سے زیادہ نبی پر درود بھیجا جائے، سلام بھیجا جائے، درود پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ سلام بھیجا جائے، زیادہ سے زیادہ یہی درود ہے۔ اللہم صلی علی اللہم بارک علی، یہ پورا درود کیا ہے یاد کر لیجئے۔ تو یہ نبی کے یہ چند حقوق تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ ان سارے حقوق کو امت کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی کرے، تبھی جا کر یہ مانا جائے گا کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہیں۔ اگر یہ حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو ابھی ایمان میں کمی ہے، اور حقوق کی ادائیگی میں مزید اور اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ہی سے کیا ہے نکل جائیں۔ اللہ کا بندہ، حقوق میں سے کیا ہے؟ پہلا حق نبی کو اللہ کا بندہ اور رسول مان لینا ہے، دوسرا حق نبی کا احترام کرنا، ان کی عزت و توقیر کرنی ہے، تیسرا حق نبی سے محبت کرنی ہے، اور چوتھا حق نبی کو اپنی زندگی میں اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لینا ہے، پانچواں حق نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے، اور چھٹا حق تمام تر اختلافی مسائل میں جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا حکم، جز اور فیصل تسلیم کر لینا ہے، اور ساتواں حق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جائے، اور آٹھواں حق یہ ہے کہ قرآن و سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑا ہے ان کی مکمل طور پر کیا ہے اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، میں نے تمہارے درمیان صرف قرآن اور حدیث کو چھوڑا ہے، اللہ کا کلام چھوڑا ہے، اپنی سنت چھوڑی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جب تک تم تھامے رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ان پر عمل پیرا رہو گے، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر تم نے دونوں کو چھوڑ دیا، دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ حق ہے نبی کا اپنی امت کے اوپر کہ قرآن کو اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں نبی کے جو حقوق ہیں امت کے اوپر اسے پہچاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور نبی کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ جہاں کہیں جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله۔